الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماں و بہنوں، جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے عشروں سے بہتر ہے، اور شب قدر اکثر اور بیشتر اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے، وہ تکلیف اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے اور نہیں اٹھاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت، ذکر، دعاؤں میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگا دیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، اور ان 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ شب قدر زیادہ تر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً رمضان کی 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض لوگوں نے پوچھا، اور آپ کے دینی بھائی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا، یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا، تو اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، یعنی شب قدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے۔ پس جو اس کی برکات کا طالب ہو، اس کو چاہیے کہ ہر سال رات کو عبادت کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات زرہ بن جیش رحمت اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد حضرت ابی بن کعب سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات پر عبادت پر اکتفا اور قناعت نہ کر لیں،
ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس کے بھی خاص آخری عشرے میں، اور وہ بھی معین 27ویں شب ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ بات فرمائی کہ یہ رات سال میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، ان کو بتانا مقصود یہ تھا کہ آدمی ساری رات عبادت کرے اللہ کی، پورے سال عبادت کرے گا تو کسی نہ کسی رات کو جو ہے وہ اس کو یہ شب قدر مل جائے گی۔ لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ انہوں نے اس لیے کہا کہ آدمی ساری رات پورے سال ساری رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس رات کو تلاشنے کے لیے کسی ایک رات پر اکتفا نہ کرے گا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ بلا شبہ 27ویں شب ہی ہے، اور اپنے یقین اور اطمینان کے اظہار کے لیے انہوں نے قسم کے ساتھ انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ ابن جیش کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات آپ کس بنا پر فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو یہ بات کہی معین طور سے کہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ایک خاص نشانی بتائی تھی، انہوں نے چونکہ وہ نشانی عموماً 27ویں شب کی صبح کو ہی دیکھی تھی، اس لیے یقین کے ساتھ انہوں نے یہ رائے قائم کر لی تھی۔ میرے کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور کبھی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کبھی آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے 4 یا 3 راتوں کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص رات کے تعین نہیں فرمائی۔ ہاں بہت سے صحابہ 27ویں شب ہوتی ہے ایسا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھومٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا ہو یا بیٹھا اللہ کی ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر میں انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس مبارک رات کے انوارات سے وہ مستفید ہو سکے۔ توبہ کے لغوی معنی جو ہے وہ افسوس اور ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوے کے ہیں۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، آدمی اپنے گناہوں پر دل میں شرمندگی محسوس کرے۔ دوسرے، زبان سے استغفار کرے اور فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ تیسرا، دوبارہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اور توبہ کی قسمیں، جن گناہوں سے انسان توبہ کرتا ہے وہ بھی 3 قسم کے ہیں۔ اول، اللہ کے فرض کردہ احکام، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ،
حج وغیرہ ادا نہ کیے ہوں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان احکامات کی حتی الامکان انسان پر قضا بھی لازم ہے۔ دوسرے گناہ شراب نوشی، گانا بجانا، سود وغیرہ، ایسے گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو ان کو فوراً چھوڑ دیں، پھر اللہ سے رحمت کی امید کریں، پھر اللہ سے معافی مانگ کر ان گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ تیسری قسم کے جو گناہ ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ سب سے زیادہ سنگین یہی ہے، مثلاً کسی کو قتل کر دیا، کسی پر بہتان لگایا، جھوٹی گواہی دی، تو ان گناہوں کا جن سے تعلق ہے ان کو کسی نہ کسی صورت میں راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ غور سے سننا میری آج کی بات، اگر ایسا نہ کر سکے تو بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ اللہ ہی سے معافی طلب کرے، تاکہ قیامت میں آپ کی طرف سے وہ ان کو راضی کر دے اور آپ کو بھی معاف کر دے۔ آئی سمجھنے بات؟ اب گناہوں کی کتنے درجے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب ہی نہ ہو، یہ تو فرشتوں کا درجہ ہے، یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیت ہے کہ خدا نے ان کو معصوم پیدا کیا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا ارتکاب کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، نہ ندامت محسوس کرے اور نہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ یہ درجہ شیطان صفت انسانوں کا ہے کہ جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی ندامت محسوس نہیں کی اور توبہ نہ کی۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ عقل مند اور نیک لوگوں کا ہے کہ اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا تو فوراً اس پر نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیطان کا کام ہے۔ اسی طرح اگر زبان سے توبہ کر لے اور ان میں اس گناہ کو پھر کرنے کا ارادہ ہے تو یہ توبہ نہیں کہلاتی۔ ایسی توبہ سے تو توبہ کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، میری ماں و بہنوں، بشری کمزوریوں کی وجہ سے یا نفس کے غلبے سے گناہ کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑا گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی بار بار گناہ کرنا، گناہ کی اہمیت نہ دینا، استغفار نہ کرنا، یعنی اس گناہ سے توبہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب خطا کار ہو اور سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو اپنی خطا سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں توبہ کرنے والوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو۔ اکثر لوگ جن کی عمر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں گزری ہو، شرم کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ اگر آدمی ساری دنیا کے گناہگاروں جیسے گناہ بھی کر لے، پھر بھی جب وہ صدق دل سے اللہ سے معافی چاہے گا تو اللہ تعالی یقیناً اس کو معاف فرما دیں گے۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور اللہ کا انتہائی نافرمان دولت مند تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہاں تک بڑھ گیا کہ عورت کو مال اور دولت دے کر یہ کہنے لگا کہ جب بنی اسرائیل کے سردار میری مجلس میں بیٹھے ہو تو آ کر سب کے سامنے اتنا کہہ دینا کہ اے قارون، کیا تو موسیٰ کو میری عزت کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کر سکتا؟
موسیٰ علیہ السلام کو جب اس سازش کی خبر ملی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قارون پر قدرت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو تیرے قابو میں کر دیا ہے، جو تو حکم دے گا زمین تیری اطاعت کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس آئے اور زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے۔ زمین قارون کو گھٹنے تک نگل گئی۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر معافی کی درخواست کی، مگر موسیٰ برابر زمین کو حکم دیتے رہے اور قارون مع اپنی دولت اور ساز و سامان کے زمین میں دھستا چلا گیا۔ بعض مفسرین نے فرعون کے غرق ہونے کے قصے میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں فرعون کے غرق ہونے کے وقت اس کے منہ میں مٹی ٹھوس رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں فرعون اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اسے معافی مل جائے۔ ان دونوں واقعات سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا اور بے حد بے حساب و کتاب رحمت کا پتہ چلتا ہے، تو پھر ایسے کریم اور ایسے رحیم اور معاف کرنے والی ذات سے کیوں نہ ہم آج ہی رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی اپنی نافرمانیوں خطاؤں سے معافی مانگ لیں۔ وہ رحیم و کریم ذات جو فرعون اور قارون کو بھی معاف کرنے پر تیار تھی، ہم نے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ہم کو کیوں نہ معاف کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنی توبہ کو نبھاتا ہے، یعنی پھر گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ادا کی ہوئی تمام نیکیاں قبول کر لیتا ہے اور اس کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہر نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حور عین میں سے ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سامنے سے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی، یہ جنت کے دسترخوان پر اسے تناول کریں گے، عرش کے سائے میں رہیں گے، جبکہ بہت سے لوگ حساب اور کتاب کی سختی میں ہوں گے۔ یہ توبہ کرنے والے کے انعامات ہیں۔ اور توبہ کا وقت کب تک رہتا ہے؟ انسان اپنے گناہوں سے جلد ہو سکے توبہ کر لے، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس وقت آ کر دبوچ لے۔ اس وقت تو کرونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کرونا وائرس کے علاوہ کسی مرض کا علاج ہو ہی نہیں رہا، ڈاکٹر ہاسپٹل ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے۔ آپ اگر بیمار ہو گئے، اٹیک آ گیا، تو آپ کو ہاسپٹل والے سوچیں گے لے یا نہ لے، اتنے میں ہی بس آپ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت جو ہے بہت ہی سنگین اور سنجیدہ ماحول ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لیکن انسانیت پریشان ہو، کہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں لوگ ٹرین سے کٹ کے مر رہے ہیں، کہاں کچھ ہو رہا ہے، کہاں بھوک مری ہے، کہاں لوگ پھانسی لگا رہے ہیں، کوئی اپنے پورے پریوار کے ساتھ کنویں میں کود جا رہا ہے، کچھ عورتیں جو بیچاری اپنے بچوں کے ساتھ بھوک مری کی وجہ سے پھانسی لگا لے رہی ہیں۔ بڑے عجیب حالات ہیں، انسانیت پوری درم برم ہے،
سب پریشان حال ہے، اس کرونا وائرس نے سب کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ سے معافی تلافی اپنے گناہوں کی نہ کرے، تو اس میں اللہ کا کیا ہے؟ انسان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تو بیٹا ہے تیار کرنے کے لیے، اللہ تو بیٹا ہے معاف کرنے کے لیے، اللہ تو بیٹا ہے اس کرونا وائرس کو ہم سے دور کرنے کے لیے، لیکن انسان نہیں چاہتا۔ میں دیکھ رہا ہوں تو خود لاک ڈاؤن میں بھی صبح سے شام تک دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوان کرکٹیں کھیل رہے ہیں گلیوں میں، حقہ چل رہا ہے۔ ہر وہ کام جو غیر رمضان میں ایمان والا کرتا تھا وہ جو کا تو اس مبارک مہینے میں جاری اور ساری۔ ٹی ویاں چالو ہیں، ہمارے جوان بچے بچیاں موبائل پر لگے پڑے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ کو کچھ فکر نہیں۔ تو کرونا وائرس اللہ ہم سے کیسے رفع دفع کرے گا جب ہمیں خود کو اس کے رفع دفع کرنے کی فکر نہیں ہے؟ میرے کیف ابھی بھی وقت ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ بھئی جلد سے جلد توبہ کر لے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس وقت آ کر دبوچ لے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برے عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب تیری توبہ کی کوئی گارنٹی نہیں، اب تیری توبہ میرے کو قبول نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ انسان جس وقت بھی سچے دل سے کرے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کو قبول کر کے بندے کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ البتہ جب بندہ زندگی سے نا امید ہو جائے اور موت کے فرشتوں کو دیکھ لے اور روح حلق میں آ جائے اور غرغرے کی وجہ سے سانس میں تنگی ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اس لاک ڈاؤن کے حالات میں کرونا وائرس جیسے مہلک اور موذی مرض کے چلتے ہم تمام کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور صحیح معنی میں رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، رمضان کے فیض اور برکات حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاشنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کرونا وائرس سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔